تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج 2-3 خبریں ہیں اور وہ بھی عمران خان کے حوالے سے ہیں۔ عمران خان نے کیا فیصلہ کن اعلان کیا ہے اس کی بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے مسرت ہلالی جو کہ سپریم کورٹ کی جج ہیں، خیبر پختونخوا سے تعلق ہے ان کے حوالے سے کیا ریمارکس دیے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا بات کی ہے۔ تو یہ 3 موضوع ہیں، اور چونکہ سب کا تعلق عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ تمام خبریں عمران خان صاحب کے حوالے سے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، وہی آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو بیل آئیکن ہے نا اس کو بھی پریس کر دیں۔ اس کو پریس کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارا آپ سے رابطہ ڈائریکٹ ہو جائے گا، جو بھی ویلاگ بنے گا وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ تو عمران خان صاحب چونکہ اڈیالہ جیل میں ہیں، تو کل یعنی گزشتہ کل ان کی ملاقات ہوئی، صحافیوں کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی، تو اس میں تو انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی، اور آج پھر یہ تھا کہ انہوں نے وہ تمام جو باتیں تھیں وہ ایک ٹویٹ کی صورت میں بھی جاری کر دیں۔ تو وہ جو باتیں وہاں پہ تھیں وہ اس کے بعد منظر عام پر آ گئیں۔ اب انہوں نے اعلان کیا کیا ہے؟ انہوں نے اعلان یہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک فیصلہ کن احتجاجی تحریک چلائی جائے گی، اور اس احتجاجی تحریک کے لیے انہوں نے اسد کیسر صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے، تاکہ وہ جتنی بھی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی ان سے وہ بات چیت کر سکیں، اور بات کرنے کے بعد ایک الائنس بنایا جائے گا، بڑا اتحاد بنایا جائے گا، اور پھر یہ الائنس کے ذریعے حکومت کو فارغ کرنے کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم رمضان تک، چونکہ یہ ایک مہینہ ہے تو اس مہینے کے بعد وہ میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی مذاکراتی ٹیم بنا دی ہے میں نے، ہم ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے پاکستان کے ہر شعبے سے منسلک افراد، وکلاء، کسانوں، مزدوروں، علماء، طلباء سمیت سب پاکستانیوں کو دعوت دیں گے کہ وہ اس احتجاج میں شرکت کریں اور اپنے حقوق کی بحالی کے لیے نکلیں۔ یہ احتجاج آئین اور جمہوریت کی بحالی اور حقیقی آزادی کے لیے ہے۔ پھر اس موقع پر میں نے آپ سے کہا نا کہ انہوں نے کچھ ججز کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ تو مسرت ہلالی جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی جج ہیں اور خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے کچھ 9 مئی کے حوالے سے ریمارکس دیے تھے گزشتہ روز۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی بھی جج کا فرض ہے کہ جب تک دونوں اطراف کا موقف نہ سن لے کوئی فیصلہ یا ریمارکس نہ دے، کیونکہ ججز کے ریمارکس مستقبل کے مقدمات پر بھی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ججز کا ضابطہ اخلاق اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جج مقدمہ سنتے ہوئے ایسے ریمارکس دینے سے اعتراض کرے۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو 9 مئی کے واقعے پر یک طرفہ ریمارکس دینے سے قبل دونوں اطراف کا موقف سننا چاہیے تھا۔ ابھی تک اس واقعے پر کوئی شفاف کمیشن نہیں بنا اور نہ ہی کوئی عدالتی تحقیقات کی گئی ہیں۔ پولیس اور ایجنسیوں نے جو مقدمات 9 مئی کے حوالے سے بنائے، ان پر عدالتوں میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ اس واقعے کی CCTV فوٹیج تک غائب ہے۔ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے میرے اغوا کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں ظلم بھی ہم پر ہوا، کارکن بھی ہمارے شہید ہوئے، الزام بھی ہم پر لگایا گیا اور سزائیں بھی ہمیں سنائی گئیں۔ 9 مئی کے دن جس طرح قوم کی ماؤں بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹ کر ان کی توہین کی گئی وہ شرمناک ہے۔ 9 مئی باقاعدہ منصوبہ بندی سے عمل میں لایا جانے والا ایک پلانٹڈ فالس فلیگ آپریشن تھا، جس میں کسی بھی ذی شعور کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عمران خان صاحب اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بغیر وارنٹ کے انہیں حراست میں لیا گیا، اور یہ تاکہ لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کو ابھارا جا سکے اور پھر وہ رد عمل میں لوگ باہر نکلیں، تاکہ اسی طرح یہ جو آپریشن ہے اس کو کامیاب بنایا جائے۔
کہتے ہیں کہ جی ہمارے کئی لوگ جو ہیں ابھی تک اغوا ہیں، گمشدہ ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مقدمات سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ تو اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں بار بار میں نے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو ہمیں سزا آپ دیں، لیکن اس کے لیے ایک کمیشن بنا دیں، جوڈیشل کمیشن۔ جوڈیشل کمیشن اس کی تحقیقات کر لے، اور اگر تحقیقات ہمارے خلاف آتی ہیں تو آپ بالکل ہمیں سزا سنا دیں، لیکن بغیر تحقیقات کے، بغیر عدالتی کمیشن کے ون سائیڈڈ جو ہے تمام معاملات چل رہے ہیں۔ تو ان کا یہ بھی اس میں ہے کہ جی یہ انسانی حقوق کی سرین خلاف ورزی ہے۔ آخر میں جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ سخت باتیں کی ہیں، اور یقیناً کبھی وہ مذاکرات کی بات ہوتی ہے، کبھی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، بات چیت رک جاتی ہے، لیکن آج جو ٹویٹ تھی ان کی، اس کے اندر انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں کہا کہ اس ملک کے ہر ادارے پر اس وقت نادیدہ قوتوں کا قبضہ ہے۔ نادیدہ قوتیں اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں، فوج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اڈیالہ جیل اس وقت ایک کرنل کے کنٹرول میں ہے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ ایک کرنل صاحب اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جیلر جو ہے وہ ایک کٹ پتلی ہے، اور یہ جو کرنل صاحب ہیں جو نہ قانون کی پاسداری کرتا ہے اور نہ ہی جیل مینول کی۔ میرے لوگ دور دراز پنجاب، سندھ، کے پی، آزاد کشمیر سے مجھے ملنے آتے ہیں، مگر ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی، جو کہ میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ میرے بچوں تک سے میری بات نہیں کروائی جاتی تاکہ مجھ پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ اس چیز کا تو مجھے بھی ایک علم ہے کہ پشاور سے جو ہمارے تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ وزراء بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، عام جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی جاتے ہیں، اور اڈیالہ جیل پہنچ جاتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں آپ کو ملوائیں گے، پھر وہ سارا دن کھڑے رہتے ہیں، لیکن انہیں نہیں ملایا جاتا۔ وہ انتظار کر کر کے اب صبح 9 بجے سے ایک بندہ باہر کھڑا ہو جائے اڈیالہ جیل کے، اور 3-4 بجے اسے کہا جائے کہ جی ملاقات آپ کی نہیں ہوتی۔ پہلے کہا جاتا ہے انتظار کریں، وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، پھر وہ واپس آتے ہیں۔ تو یہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے۔ میرا خیال میں کہ اگر وہ پہلے سے کچھ ایک طریقہ کار اپنا لیا جائے کہ جن کو چھوڑنا ہے، ان کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ بار بار جاتے ہیں، کئی ماہ سے جا رہے ہیں، ان کو نہیں ملایا جا رہا۔ تو میرا خیال میں کہ اس جانب حکومت کو تھوڑی سی نرمی کرنی چاہیے۔ ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی ایٹم بم کا فارمولہ لے کے تو کوئی نہیں جا رہا نا، اور نہ وہاں سے کچھ عمران خان انہیں دے دے گا کہ وہ لے کے باہر آ جائیں گے۔ تو ملنے دیا جانا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی بچوں سے میری بات نہیں ہوتی، حالانکہ عدالت نے بھی حکم جاری کیا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ اجازت ملنی چاہیے، وہ اپنے بچوں سے رابطہ کریں، بات کریں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہ جیل میں ہیں اور ان کو سزا ہوئی ہے، لیکن جو ایک قیدی کے طور پر بھی ان کے جو بنیادی حقوق ہیں، میرے خیال میں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، ہم اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں اس کو اندر کر دوں گا، اس کو میں جو ہے نا اس کا اے سی اتار لوں گا، اس کے جو میں اس کو دیکھتا ہوں یہ کیسے باہر رہتا ہے، تو اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ اس کو پرسنل نہیں لینا چاہیے، ذاتی طور پر ہر کسی کا اگر وہ سیاست کر رہا ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی تنازع نہیں ہے۔ سیاست تو اکثر میں دیکھتا تھا تو مجھے باچا خان صاحب کا جو ایک باچا خان بڑے مطلب ان کا دیکھیے نا کہ ان کے ذہن میں کتنا وہ تھا، وہ کہتے تھے کہ سیاست جو ہے یہ اختلاف کا نام ہے، یعنی اگر آپ کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اس کو سیاست کہتے ہیں، لیکن سیاست دشمنی نہیں ہے۔ تو عبدالغفار خان کا یہ قول بڑا مشہور ہوا تھا، اور باچا خان سمجھتے تھے کہ عدم تشدد ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، میرے خیال میں کہ اتنا رویہ آپ رکھیں، ٹھیک ہے اگر کسی چیز میں ان کو کوئی جرم کیا ہے تو آپ اس کو سزا دیں، لیکن سزا کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بنیادی حقوق کا بھی خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ کل وہ لوگ نواز شریف، شہباز شریف، مریم، احسن اقبال، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، کتنے نام ہیں وہاں پہ آپ لے لیں، سب اندر تھے، لیکن آج وہ سارے باہر ہیں، اور آج یہ لوگ اندر ہیں۔ تو یہ سلسلہ پاکستانی سیاست میں بدقسمتی سے چلتا رہے گا، اور اس کے رکنے کا کوئی چانس مجھے
ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں مزید خبروں کے ساتھ ملیں گے۔ بہت شکریہ۔